اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے ظاہر میں کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح سے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح سے معافی دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی اچھی طرح سے مکمل طور پر معافی دے دیجئے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کو سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا پر رحمت کی بارش برسا دیجئے۔ اے اللہ جو نافرمان بندے ہیں انہیں فرما برداری کا ان کے قلب میں القاء فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے قلب میں جذبات پیدا فرما دیجئے کہ وہ فرما بردار بنے۔ اے اللہ پوری امت کے لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آج جگہ جگہ مسلمانوں سے غیر مسلمین جنگ کر رہے ہیں۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں سے غیر مسلمین جنگ کر رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے مال کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کے گھر بار کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا مال اوقاف کا مال ہے۔ اے اللہ ہندوستان کے لوگ اے اللہ آپ کے مال پر للچائی نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ دشمنوں کو ان کے برے عمل کے برے انجام تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے ہدایت دے دیجیے۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدرسوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اہل علم کی حفاظت فرمائیے، بزرگوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وہاں غذائیں پہنچنے کے لیے راستے بند کیے ہوئے ہیں، اے اللہ راستہ کھولنے کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ راستہ کھولنے کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اچھی طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حضور کی صحبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ میدان محشر کی شرمندگی سے بچائیے۔ اے اللہ پلصراط کی مشکلوں سے بچائیے۔ اے اللہ جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ جنت میں آپ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں اے اللہ جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ سب عطا فرمائیے۔ ہر برائی سے ہر شر سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو جھگڑوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے معاشرتی پریشانیوں کو اور ٹینشنوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہے وہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے بندے اور بندیاں ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ سب آپ کے محتاج ہیں۔ اے اللہ آپ بے نیاز ہیں اور ہم سب نیاز مند ہیں۔ اے اللہ آپ محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، ضرورت مندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ سارے بندوں کی جھولی بھر دیجئے۔ اے اللہ ہر بندے کی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر بندے کی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ علم کے طلبگاروں کو علم دیجئے، صحت کے طلبگاروں کو صحت دیجئے، ازواج کے طلبگاروں کو ازواج دیجئے۔ اے اللہ رشتوں کے طلبگاروں کو رشتے عنایت فرمائیے۔ اے اللہ علم کے طلبگاروں کو اور مال کے طلبگاروں کو علم اور مال عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان میں ان کے روزوں کے لیے اسباب پیدا فرما دیجئے، اچھے کھانے اور آرام کا انتظام فرما دیجئے، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ امن و سکون کا گہوارہ بنا دیجئے ہمارے ملک ہندوستان کو۔ اے اللہ خاص طور سے
جن صوبوں کے احوال زیادہ برے ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔